کریپی نائٹس۔ السلام علیکم۔ کریپی نائٹ وتھ کومل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کہانی انیلا کی ہے، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جب میں 9 سال کی تھی، میرے فادر کا ٹرانسفر لاہور میں ہوا۔ ہم وہاں رینٹ پر گھر ڈھونڈ رہے تھے، مگر کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر ہمیں ایک ٹرپل سٹوری گھر ملا جس کا رینٹ کافی کم تھا۔ وہ گھر کافی اچھا حویلی ٹائپ کا بنا ہوا تھا، مگر جس ایریا میں وہ گھر ملا تھا وہ کچی آبادی کا ایریا تھا۔ ہمیں ایسا لگا کہ شاید یہ گھر کچی آبادی میں ہونے کی وجہ سے اس گھر کا رینٹ کافی کم ہے۔ ہم نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور وہ گھر رینٹ پر لے لیا۔ ہم اس گھر میں بہت خوش تھے اور ہم بہن بھائی یہی باتیں کرتے تھے کہ ہم یہاں خوب کھیلیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ہر صبح میری امی ٹی وی پر تلاوت لگاتی تھیں اور اپنے کاموں میں لگ جاتی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح ایک دن تلاوت لگا کر وہ ہمارا لنچ بنانے چلی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز بہت تیز ہو گئی، پھر خود آہستہ، پھر تیز، پھر آہستہ۔ کچھ دیر ایسے ہی ہوتا رہا۔ امی کو لگا کہ ہم بہن بھائیوں میں سے کوئی یہ شرارت کر رہا ہے۔ انہوں نے کچن سے باہر آ کر دیکھا تو ریموٹ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا اور خود والیوم اپ اور ڈاؤن ہو رہا تھا۔ کافی دیر وہ وہاں پر کھڑی رہیں اور یہ سب ہوتا دیکھ رہی تھیں۔ انہیں لگا کہ شاید ٹی وی میں کوئی پرابلم آ گئی ہوگی، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ٹی وی کا پرابلم سمجھ کے اگنور کر دیا۔ ایک دن میری امی میرے چھوٹے بھائی کو بیڈ پر سلا کر کچن میں چلی گئیں۔ جب واپس کمرے میں آئیں تو دیکھا کہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اسے امی نے پورے گھر میں ڈھونڈا تو دیکھا کہ وہ باہر لان پر زمین پر سو رہا ہے۔ امی نے بابا کو بتایا۔ بابا نے کہا بچہ ہے، نیند میں چلا گیا ہوگا۔ پھر اسی گھر میں آنے کے تھوڑے ٹائم کے بعد میرے بڑے بھائی کو سانس کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ اسے ہر وقت یہ محسوس ہونے لگا کہ کوئی اس پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک رات بھائی سو رہا تھا، آدھی رات میں اٹھ کر رونا شروع ہو گیا کہ مجھے سانس نہیں آ رہا۔ بابا اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے اور ہمارے پاس فون بھی نہیں تھا۔ امی باہر جا کر نیبر کے گھر سے بابا کو فون کرنے گئیں۔ ایک بات عجیب تھی کہ وہاں پر ہمارے نیبر ہمیں ایسے دیکھتے تھے کہ پتہ نہیں ہم کون ہیں۔ کوئی بھی ہم سے بات نہیں کرتا تھا۔ ہمیں فون کرنے سے منع نہیں کیا اور ابو سے بات کرنے کے بعد امی باہر جانے لگیں تو آنٹی نے کہا تم لوگوں نے یہ گھر کیوں لیا ہے؟ آپ لوگوں کو اس گھر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا؟ آپ لوگوں کو یہ گھر نہیں لینا چاہیے تھا۔ امی نے ان سے کافی دفعہ پوچھا کہ بتائیے کیا مسئلہ ہے اس گھر میں؟ انہوں نے کچھ نہیں بتایا، صرف اتنا کہا کہ جتنا جلدی ہو یہ گھر چھوڑ دیں۔ مما انہی باتوں کو سوچتے سوچتے گھر آ گئیں۔ انہوں نے بابا کو بتایا تو بابا نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب فضول کی باتیں ہیں۔ لیکن میری مما کو شک ہو گیا تھا کہ یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا اس گھر میں رہنے کے علاوہ۔ ایک دن میرے بابا کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ مما نے رات میں رہنے کے لیے ماموں کو بلا لیا۔ رات میں ہم سب سو رہے تھے۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا ٹائم ہوگا کہ دروازہ ناک ہوا۔ ماموں دیکھنے گئے تو دیکھا کہ کوئی موجود نہیں تھا۔ ماموں واپس کمرے میں آ گئے۔ پھر کچھ دیر بعد وہی ناک کی آواز آئی
پھر ماموں نے چیک کیا، کوئی نہیں تھا وہاں۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہر کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگی، اور یہ سب پوری رات چلتا رہا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، ہم نے کپڑے وغیرہ پیک کیے اور نانی کے گھر چلے گئے۔ ہم نے اس گھر میں ایک بندے کو بلا کر سورہ بقرہ کی تلاوت کروائی۔ انہوں نے کہا اب یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہاں پر کچھ اثرات تھے جو اب چلے گئے ہیں۔ ہم پھر وہاں واپس رہنے چلے گئے۔ ہمارے جانے کے اگلے دن ہمارے ساتھ میرے بابا کے دوست اور ان کی فیملی ہمارے ساتھ رہنے آ گئیں۔ ہم نے انہیں اوپر والا پورشن دے دیا۔ کچھ دن وہاں پر ٹھیک گزرے، اور پھر کچھ دنوں بعد میری امی کی طبیعت کافی خراب رہنے لگ گئی۔ جب گھر سے باہر ہوتیں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتیں، اور جیسے ہی گھر پر آتیں تو پھر سے وہی کیفیت ہو جاتی ان کی۔ خواب بھی کافی عجیب و غریب آتے۔ اس وقت امی پریگننٹ تھیں، اور خواب میں دیکھتی تھیں کہ ایک عورت سیڑھی والی سائڈ پر تعویذ چھپا رہی ہے، اور مما کو دیکھ کر زور زور سے ہنس رہی ہے کہ تم پریگننٹ نہیں ہو، تمہارا بچہ میرے پاس ہے۔ اور پھر وہ عورت زمین کھودنے لگتی اور ایک عجیب سا پیدائشی بچہ نکال کر امی کو دکھانے لگتی اور کہتی یہ دیکھو، یہ تمہارا بچہ ہے۔ امی کو تقریباً روزانہ ایسے ہی خواب آتے تھے۔ امی کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن میرا بھائی رات کے 3 بجے کمرے سے نکل کر اوپر چھت کی طرف جانے لگا۔ میرے بابا نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا اور زور سے آواز دی کہ اقبال کہاں جا رہے ہو؟ بھائی کہنے لگا کہ اوپر انکل لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ مجھے بلا رہے ہیں، میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ بابا نے اسے روکنے کو کہا، لیکن وہ نہیں مانا۔ بابا نے کافی زبردستی کی، ڈانٹ کر پیار سے کہ رک جاؤ، اوپر کوئی نہیں ہے، لیکن وہ نہیں مانا اور اوپر چلا گیا۔ بابا نے اس کا پیچھا کیا۔ بھائی چھت پر پہنچ گیا۔ بابا نے چھت پر جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا سوائے میرے بھائی کے، اور بھائی بھی چھت پر جا کر گرل کے پاس کھڑا ہو گیا اور نیچے گرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بابا نے اسے پکڑ لیا، اور زور زور سے بابا اپنے وہی دوست کو آواز دینے لگے جو ہمارے ساتھ رہنے آئے تھے۔ انکل بھاگتے ہوئے اوپر آئے، اور ابو نے اور انکل نے مل کر زبردستی بھائی کو نیچے اتارا۔ ابھی اسے نیچے لے کر ہی آئے تھے کہ بابا کے دوست کی بہن کی چیخنے کی آواز اس کے کمرے سے آنا شروع ہو گئی۔ کافی زور زور سے وہ چیخ رہی تھی۔ گھر کے تمام افراد اوپر کی طرف بھاگے اور جا کر پوچھا کہ کیا ہوا، تم کیوں چیخ رہی ہو؟ تب اس نے بتایا کہ میں اپنے منگیتر سے بات کر رہی تھی، کوئی چیز نے آ کر مجھے زور سے کاٹا۔ ہاتھوں پر کوئی نشان موجود نہیں تھا، مگر وہ درد سے کافی زیادہ رو رہی تھی اور بہت بری طرح تکلیف میں چلا رہی تھی۔ ان کی وہ چیخیں میں آج تک نہیں بھول سکتی۔ ہماری فیملی اور انکل کی فیملی، ہم سب رات کے 4 بجے اس گھر سے بھاگے۔ نہ کچھ سامان لیا، نہ ہی کچھ کیش، بس جان بچا کر باہر بھاگے۔ جیسے ہی ہم سب باہر کی طرف بھاگ رہے تھے، ڈیوائیڈر میں موجود تمام گلاس زور زور سے زمین پر گر رہے تھے، اور اس کے ٹوٹنے کی آواز اس وقت بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ بابا نے ہم سے کہا کہ پیچھے مت دیکھو، بس باہر کی طرف بھاگو۔ ہم سب وہاں سے میری نانی کے گھر چلے گئے۔ وہ رات ہم نے جیسے تیسے گزاری۔ صبح ہوئی تو ابو امام صاحب کے پاس گئے اور اس گھر کے بارے میں معلوم کیا کہ وہاں پر کیا مسئلہ ہے۔ امام صاحب نے بتایا کہ وہاں پر کافی سال پہلے ہسبینڈ اور وائف رہتے تھے، اور وہ کالا جادو کیا کرتے تھے۔
وہ دونوں الگ الگ ہاسپٹل سے پیدائشی بچوں کو چرا کر لاتے تھے اور کبھی کبھار تو قبر سے بھی مردے پیدائشی بچوں کو لے کر آتے تھے اور ان کی ہڈی سے جادو کیا کرتے تھے۔ ان بچوں کا خون پیتے تھے۔ اس گھر سے کافی گندی بدبو آتی تھی۔ اس گھر کے پاس سے بھی کوئی نہیں گزرتا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے کوئی ایسی مخلوق کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی جو بہت طاقتور تھی۔ وہ دونوں اس مخلوق کو قابو نہیں کر سکے اور ایک دن ان کا عمل انہی پر الٹا پڑ گیا اور دونوں نے اپنے آپ کو آگ لگا دی۔ ان کے ساتھ وہ پورا گھر بھی جل گیا۔ پھر یہ گھر پورے 10 سال بند رہا۔ 10 سال بعد کسی نے اس گھر کو خریدا، پھر پورا رینوویٹ کروا کر آپ لوگوں کو رینٹ پر دے دیا۔ آج اس بات کو پورے 20 سال ہو گئے ہیں۔ ابھی لاسٹ ویک ہم سب لاہور گئے تھے اور ہم بہن بھائی اس گھر کو دیکھنے گئے باہر سے۔ وہ گھر آج بھی ویسے ہی خالی، سنسان اور نحوست سے بھرا ہوا ہے۔ ہم اس گھر کے باہر 5 منٹ بھی نہ رک سکے۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کر کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اگر آپ لوگ کوئی بھی واقعہ مجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں تو دیے گئے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ پر ضرور سینڈ کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔